سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چراغ ابوالعلائی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، میں نے پچھلے کچھ ویڈیوز میں جو سوانح حیات بیان کیے ہیں، اگر آپ حضرات نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک پرووائڈ کر دوں گا، جہاں سے آپ کلک کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کا ہمارا موضوع سخن جس ذات برکات کی سوانح حیات ہے، آپ کا اصل اسم مبارک شیخ احمد ہے۔ صاحب انوار العیون نے حضرت شیخ کو ان القاب کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا ہے: قطب الاقطاب، تاج الاولیاء، ہادی الاصفیاء، سلطان العارفین، برہان الواصلین، حضرت شیخ العالم شیخ احمد عبد الحق رودولوی، صاحب توشہ قدس سرہ العزیز۔ صاحب سیر الاقطاب صفحہ نمبر 229 اور صاحب بزم صوفیہ صفحہ نمبر 205 میں تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کا اسم شریف شیخ احمد تھا، لیکن حق میں اس قدر فنا ہو گئے تھے کہ ذات باری تعالیٰ کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، غرض کہ آپ ہر کام کے آغاز میں اسم اعظم حق 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 کا استعمال فرماتے تھے اور آپ کو اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر پیر روشن زمین حضرت مختوم محمد بن محمود جلال الدین کبیر الاولیاء علیہ الرحمہ نے آپ کا نام ہی شیخ احمد عبد الحق رکھ دیا اور پھر آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ویسے تو آپ کی سن ولادت کو لے کر مورخین کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن صاحب مرات الاسرار حضرت علامہ صوفی عبد الرحمن چشتی صابری تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 120 برس کی تھی اور جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ وقت 15 جمادی الثانی 837 ہجری تھا، تو اس اعتبار سے تاریخ ولادت 717 ہجری معلوم ہوتی ہے۔ آپ کا شجرہ مبارک محض 5 واسطوں سے ہوتا ہوا شہنشاہ ہندوستاں فخر کون و مکاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ وہ کچھ یوں ہیں: حضرت شیخ احمد عبد الحق، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ جلال الدین کبیر الاولیاء، آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ شمش الدین ترک، آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الدین صابر کلیری، آپ کے پیر و مرشد فرید الاولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، آپ کے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اسی طرح چند واسطوں سے ہوتا ہوا خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد حضرت شیخ عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا سایہ آپ کے سر سے بچپن میں ہی اٹھ گیا، پرورش و تعلیم و تربیت کی ذمہ داری مادر مہربان اور بڑے بھائی حضرت شیخ تقی الدین کے سر آئی۔ کچھ دنوں بعد والدہ محترمہ نے حضرت شیخ العالم کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے بڑے بھائی حضرت شیخ تقی الدین کے پاس دہلی بھیج دیا۔ صاحب سیر الاقطاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت کو حد سے زیادہ ریاضت و مجاہدہ کرنے کے باوجود بھی تسکین نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن یوں ہی عالم غیب سے بشارت ہوئی کہ فوراً پانی پت جا کر قطب ربانی شیخ مختوم محمد بن محمود جلال الدین کبیر الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ ادھر حضرت قطب ربانی شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور باطن سے آپ کے آنے کی خبر پائی اور خادموں کو ہدایت کی کہ آج ہمارا ایک مہمان، جس میں تمام لذیذ قسم کے کھانے اور امتحاناً بعض ممنوع چیزیں یعنی مکروہ چیزیں بھی رکھوا دی گئیں۔ حضرت شیخ نے جیسے ہی ان چیزوں کو دیکھا تو کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ کیسے شیخ ہیں جن کو جائز و ناجائز میں امتیاز نہیں ہے، اور آپ اسی وقت دربار سے نکل گئے۔ آپ چلتے چلتے شہر سے باہر جنگل میں پہنچ گئے۔ اب چونکہ راستہ طویل تھا تو چلتے چلتے شام ہو گئی، لہٰذا کوششیں بسیار کے باوجود بھی گھنے جنگلوں کے نرغے سے نہ نکل سکے۔ چنانچہ راستے کا تعین کرنے کے لیے آپ نے ایک اونچے درخت کا سہارا لیا
مگر درخت کی انتہائی بلندی پر جا کر بھی راستہ نظر نہیں آیا۔ البتہ دور سے دو آدمی انہی کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت شیخ نے درخت سے اتر کر انہیں آواز دی اور ان کی سمت چلے۔ قریب پہنچ کر ان سے راستہ پوچھا۔ انہوں نے نرمی سے جواب کہ بندے خدا، راستہ تو تم نے خود گم کر دیا ہے۔ تمہارا راستہ تو قطب ربانی حضرت شیخ مختوم جلال الدین کبیر الاولیاء کی جانب ہی جاتا ہے۔ پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک غیبی ہدایت ہے۔ پھر کیا تھا، اچانک سی ایک تبدیلی پیدا ہوئی اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو نہ تو وہ درخت وہاں پر تھا اور وہ دو شخص بھی غائب تھے۔ آپ نے گزشتہ امر سے توبہ کی، گریہ وزاری کر کے غسل فرمایا اور اسی مقام پر واپس ہو گئے۔ صاحب میرات الاسرار صفحہ نمبر 1043 میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعد وصال پیر و مرشد آپ پانی پت تشریف لے گئے اور حضرت شیخ کے سجادہ نشین حضرت خواجہ شبلی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت پیر و مرشد کے حکم کے مطابق فرمائی اور کہا کہ افسوس، اگر خادم نہ آتا تو مختوم زادے یوں ہی رہ جاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دو دیوانوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ایک کا نام سلطان علاء الدین، دوسرا نیم لنگوٹی کے نام سے مشہور تھا۔ ایک دن سلطان علاء الدین نے راستے میں آپ کو دیکھا تو راستہ روک کر گلے سے لگایا اور کہا، بابا احمد، مردوں نے دیگ پکائی اور کھانے کے وقت کیوں چھوڑ گئے؟ اس جملے کو 3 بار کہا اور کہہ کر چلے گئے۔ اس کے بعد نیم لنگوٹی آئے، انہوں نے بھی حضرت کا راستہ روکا، گلے سے لگایا اور یہی جملہ 3 بار کہا اور کہہ کر آگے چلے گئے۔ صاحب میرات الاسرار اس جملے کی تشریح کچھ یوں فرماتے ہیں کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مردان حق پرواز کرتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے اور حالات سے افسردہ خاطر نہیں ہوتے۔ منزل ملے گی لیکن کوشش شرط ہے۔ صاحب میرات الاسرار صفحہ نمبر 1152 میں تحریر فرماتے ہیں علاقۂ نارا کا زمیندار جو کہ غیر مسلم تھا، لشکر جمع کر کے رودولی پر حملہ ور ہوا۔ آپ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، یکایک شور برپا ہوا کہ لشکر آ گیا ہے۔ جب آپ کو اطلاع ہوئی تو عصا دست مبارک میں لیے ہوئے قصبہ سے باہر تشریف لے گئے۔ قصبہ سے اتر جانب جو قاضی سلیمان کا بہت بڑا باغ تھا کے اندر تشریف فرما ہوئے اور ایک درخت کے تنے پر عصا مار کر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بدبخت کا سر کاٹ ڈالا، اب اس کی مجال نہیں کہ وہ رودولی کی طرف آئے۔ چنانچہ اس نے رخ بدل لیا اور دوسری طرف چلا گیا۔ 7ویں روز اس کا سر کاٹ کر رودولی روانہ کر دیا گیا اور باقی جسم جلا دیا گیا۔ حضرت شیخ کی نگاہ معرفت نہایت بلند تھی، ایک نظر میں ساری کیفیتوں سے واقف ہو جانا آپ کی ادنا کرامت تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے بھکر سے پنڈوا تک سفر کیا، اس کے درمیان کسی مسلمان سے ملاقات نہ ہوئی۔ مسلمان سے آپ کی مراد تھی کہ راہ شریعت میں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق و اقرار کرنا۔ فرمایا کہ جب اودھ پہنچا تو سرزمین اودھ میں ایک آدھے مسلمان بچے سے ملاقات ہوئی۔ حضرت کا یہ اشارہ شیخ جمال گوجری کی جانب تھا۔ حضرت شیخ جمال گوجری شیخ مظفر بلخی کے مرید و خلیفہ تھے اور وہ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت شیخ کے اشارے پر دیوار کا چلنا۔ صاحب انوار العیون صفحہ نمبر 92 میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ اپنے مریدین کے ہمراہ حجرے کی دیوار بنوا رہے تھے اور خود دیوار پر بیٹھے تھے۔ حضرت شیخ جمال گوجری کا اس راستے سے گزر ہوا تو فرمایا، یہاں کسی ولی اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، کیا یہاں کوئی ولی ہے؟ لوگوں نے کہا، جی حضور مخدوم شیخ احمد عبدالحق علیہ الرحمہ فلاں مقام پر تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بغرض ملاقات آپ کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ حضرت شیخ دیوار پر بیٹھے ہیں اور مریدین مصروف عمل ہیں۔ بعد سلام کے التماس کیا کہ کیا یہ دیوار چل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کہتے ہی دیوار چل پڑی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، بھائی جمال، اب اپنی گھوڑی تو چلاؤ۔ شیخ جمال نے گھوڑی کو چلانے کی کوشش کی مگر وہ آگے نہ بڑھ سکی، یوں ہی کھڑی رہی۔ اب شیخ جمال پر دہشت چھا گئی کہ یہ کس شیر سے پالا پڑ گیا۔ صاحب میرات الاسرار بیان کرتے ہیں کہ شیخ جمال نے گھوڑی سے اتر کر معافی طلب کی تاکہ سلامت رہے۔
امام عارفہ، رہبر عاشقہ، دستگیر بے کساں حضور شیخ مختوم احمد عبدالحق شیخ العالم علیہ الرحمہ کی تاریخ ولادت میں تذکرہ نگاروں نے تو اختلاف کیا ہے، مگر تاریخ وصال میں سارے کابرین و مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 15 جمادی الثانی 837 ہجری کو ہوئی، لہٰذا 837 ہجری مطابق 1433 عیسوی کو آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اپنے رب قدیر کی حضور تشریف لے گئی۔ آپ کے سجادگان کی فہرست کا سلسلہ 17 واسطوں سے ہوتا ہوا اس فہرست کی 18ویں شخصیت نیر ملت حضرت الشاہ عمار احمد احمدی حضور نیر میاں قبلہ دور حاضر میں مسند نشی ہے اور خدمت دین متی میں ہمہ مصروف ہیں۔ اللہ تعالی حضور نیر ملت حضرت الشاہ عمار احمد احمدی نیر میاں صاحب قبلہ کا سایہ شفقت ہم اہل رودولی پر قائم و دائم فرمائے اور آپ کی عمر شریف میں درازی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ حضرت مختوم اور آپ کی آل کی نسبت سے ہمارے قلب کو منور و مجلی فرمائے۔ حضرات، میں اپنی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل چراغ ابو العلائی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی اور اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل چراغ ابو العلائی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن رکھیں تاکہ ہم جیسے ہی چینل پہ کوئی اپڈیٹ کریں تو آپ کو ہمارے چینل کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔